اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جب کہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایت میں 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ 5، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ 7، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خامند کو اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خامند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خامند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ 8، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اسی شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آقا کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جمعہ، جماعت، عیادت، مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ 10، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ 11، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ 12، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ 13، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ 14، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ 15، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعہ میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ 16، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے، مردوں کی طرح وضع و قطع اختیار کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ 17، اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو اگر وہ جھوٹا ہو، تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ 18 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور جو کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ 19 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خامند کو بھی جگائے۔ 20 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پان کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ 21 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ 22 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا اور بہتان لگانے والے کو دوزیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ 23 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ 24 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ 25 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ 26 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور استغفار کے ہر بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ 23 آقا کریم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خامند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ 22 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں، اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خامند کے مال میں فریب نہ کرے۔ 29 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ 31 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ 32 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ 33 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ 34 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو کہتی ہے مرحبا،
میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ 35 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مار جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 36 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دودھ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسا کہ جاندار کو زندگی دے دے۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ 37 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر بار ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ 38 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ نمبر 39 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ نمبر 40 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت ایسی ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اگر آپ حدیث مبارکہ اور اسلامی ویڈیو سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔